الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قرآن کریم میں آیات کی تعداد کے اعتبار سے آیات کی گنتی کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں. آیات کی تعداد کے اعتبار سے پورے قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ 3 ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں 3 آیات ہیں. یعنی پورے قرآن کریم میں 3 آیات سے کم کوئی صورت نہیں ہے. سب سے چھوٹی صورت جو ہے اس میں 3 آیات ہیں. تو 3 صورتیں ہیں سورہ عصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر. ان تینوں چھوٹی صورتوں میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے. کس اعتبار سے سب سے چھوٹی ہوئی؟ آیات تو تینوں کی ایک ہے. سورہ عصر میں بھی 3 آیات ہیں، سورہ کوثر میں بھی 3 آیات ہیں اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ میں بھی 3 آیات ہیں. تو الفاظ کے اعتبار سے الفاظ کی تعداد سورہ عصر میں 14 الفاظ ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 10 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 14 الفاظ ہیں. سورہ نصر میں 19 الفاظ ہیں. اگر گنتی کریں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. 19 الفاظ سورہ نصر میں ہیں. تو سورہ عصر میں 14 الفاظ ہیں اور سورہ نصر میں 19 اور سورہ کوثر میں صرف 10 الفاظ ہیں. تو اس طرح سے سورہ کوثر پورے قرآن کریم میں سب سے چھوٹی صورت ہے الفاظ کے اعتبار سے اور آیات کے بھی اعتبار سے. یہ صورت کا شان نزول کیا ہے، سبب نزول؟ تو اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی. سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جو ہی بیٹا وہ ہے القاسم، ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا. ان کا جب انتقال ہوا تو عاص بن وائل ایک شخص تھا کفار قریش میں، اس نے یوں کہا نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ذکر بالکل ختم ہو جائے گا. ان کی اولادی زندہ نہیں رہتی تو اب ان کی زندگی کتنی ہے، ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. اب ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. ان کی زندگی کے بعد ان کو یاد کرنے والا اور ان کا ذکر باقی رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس زمانے میں اس طرح کا شخص جس کی نرینہ اولاد حیات نہیں رہتی تھی زندہ تو اس کو ابتر بولتے تھے. تو اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا کہ انہو ابتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں. ابتر عربی میں دم کٹے جانور کو بولتے ہیں، وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو. تو وہ لفظ انسان کے لیے جب بولا جاتا ہے تو گویا کہ اس کی اولاد
باقی نہیں رہے، یعنی اس کے بعد اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا۔ تو عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی اور آپ کو ابتر سے موصوف کیا، اور وہ کفار قریش کو کہتا تھا کہ اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی بہت زیادہ مخالفت مت کرو، اس لیے کہ اب ان کا ذکر ختم ہو جائے گا ان کے وفات کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع بھی ہے اور اس شخص کو جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دیا۔ اس صورت کے الفاظ 10 ہیں، اس میں کوئی راز ہے؟ علماء نے غور کیا کہ بھئی 10 الفاظ کیوں ہیں؟ تو بعض علماء نے یہ حکمت بیان کی کہ اہل عرب جو تھے ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور بیان، عمدہ کلام کرنا، اس پر فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا میں ہم سے بہتر اور عمدہ کلام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو ان لوگوں نے اس کے بارے میں شک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، یا پرانی کتابوں میں سے قصے کہانیاں جو ہیں ان کو ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم کو اس قرآن کریم کے بارے میں شک ہو کہ یہ میرا کلام نہیں ہے اور میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوا، تو وہ بھی عربی ہیں، اگر اس طرح کا کلام وہ خود بنا سکتے ہیں، تم بھی عرب ہو تو تم لاؤ اس طرح کا کلام۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو چیلنج کیا تو کہا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے قرآن کریم میں تو اس قرآن کریم کی طرح 10 صورتیں تم بنا کر لاؤ۔ پھر اور ان کو عاجز کرنے کے لیے اور ان کے عجز کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ 10 صورتوں تو کیا لاؤ گے تم، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ تو گویا کہ آخری جو مرحلہ ہے چیلنج کا وہ ہے ایک صورت لانا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے چھوٹی صورت جو ہے سورہ کوثر، اس میں 10 الفاظ ذکر کر کے یہ بیان کیا یا یہ بتانا چاہا کہ ہر ایک لفظ پھر وہ 10 صورتوں کے برابر ہے جس کا تم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 10 صورتوں کا کیا لاؤ گے؟ 10 الفاظ کی صورت بھی نہیں لا سکتے تم۔ اور حقیقت ہے کہ آج تک بھی کوئی قرآن کریم کی طرح کوئی بھی کلام پیش نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی تو لوگوں نے ایسا کلام بنایا جس کو عرب کہتے ہیں کہ تضحک منہ الثکالہ، یعنی کوئی بیوہ عورت ہو جس کا شوہر گزر گیا اور بیچاری بہت غمگین ہو، وہ بھی اگر ان کا کلام یہ سنے نا تو اس کو بھی ہنسی آ جائے۔ کہاں قرآن کریم کا علو شان، عمدہ کلام اور اس کے معانی اور اس کے الفاظ، فصاحت، تو کوئی بھی قرآن کریم کے جیسا کلام نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ایک حکمت یہ بیان کی کہ 10 صورتوں کا جو چیلنج کیا گیا ان کے مقابل میں 10 الفاظ اس صورت میں آئے کہ ہر لفظ ایک صورت کے برابر۔ یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 10 کی گنتی قرآن کریم میں ہمیشہ کسی چیز کے کمال اور تمام، یعنی کسی چیز کا مکمل ہونا، کامل ہونا، اس پر دلالت کرتی ہے، یا کسی چیز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں 10 کا لفظ آیا ہے، 10 عربی میں آتا ہے لفظ، 10 کے لیے عربی میں لفظ 10 یا 10 آتا ہے، تو جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ 10 آیا ہے وہ مکمل کسی چیز کے کامل ہونے، تام ہونے کے لیے، پورا ہو جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ہم نے ان کو 10 راتوں کے ذریعے مکمل کیا تو 40 راتیں ہو گئی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو گیا کہ یعنی اس راتوں کی گنتی کو مکمل کرنے کے لیے لفظ 10 آیا۔ اسی طرح حج کے مواقع میں تِلْکَ 10 کاملہ، کہ بھئی 10
روزے جو رکھے گا وہ شخص جو قربانی پر قادر نہ ہو، حج میں جو قربانی دی جاتی ہے اس پر قادر نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، یعنی جو 10 روزے رکھے گا اس نے مکمل طور پر کفارہ ادا کر دیا، تو مکمل بیان کرنے کے لیے۔ اسی طرح کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی تو اس کے لیے بھی آتا ہے کہ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کفارے کے طور پر کھانا کھلاؤ تو تمہارا کفارہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جہاں بھی لفظ عشرہ آتا ہے قرآن کریم میں وہ کمال اور تمام کے معنی پر دلالت کرتا ہے یا فضیلت کے معنی پر، جیسے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 فضیلت والی راتوں کی، تو عشر کا لفظ یہاں پر ان راتوں کی فضیلت کے لیے آیا۔ تو کہا کہ کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر رہے ہیں، بہت بڑا ایک انعام، تو اس کے لیے 10 الفاظ آئے، یعنی یہ مکمل ایک انعام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ایک حکمت یہ بیان کی۔ اور اس کے سبب نزول کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کا۔ جو مشہور قصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ عاص بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، یعنی وہ شخص جس کی اولاد باقی نہیں رہے گی اور اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ صورت نازل کی۔ لیکن صحیح مسلم میں ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غنودگی طاری ہوئی، جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو حاضر تھے انہوں نے دریافت کیا، وجہ پوچھی کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی اور آپ نے پھر یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ یہ صورت تلاوت کی۔ اور حضرت انس بن مالک جو اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں وہ انصاری صحابی ہیں، تو انصار مدینہ تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد یعنی ان سے روایتیں نقل ہوئی، تو جب وہ یہ روایت کر رہے ہیں اس کا معنی ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر مجلس تھے، تو انصار مدینہ تو آپ کی مجلس میں کب بیٹھتے تھے؟ مدینہ منورہ میں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے کہ آپ کی 2 نرینہ اولاد مکہ مکرمہ میں وفات انہوں نے پائی، اور ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں عطا کیا، ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 2 سال کے بعد ان کا یعنی سن 10 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت بھی بعض لوگوں نے پھر اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تو اللہ نے دوبارہ اس صورت کو نازل کی، وہ یہی واقعہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو کیونکہ ان کے انتقال کا واقعہ سن 10 ہجری میں ہوا تو اس صورت میں 10 الفاظ آئے اس سال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اور ایک بات عجیب ہے اس میں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہ 2 الفاظ کے اگر حروف ہم گنے لکھے ہوئے تو وہ 9 الفاظ ہیں، اور الکوثر کا جو لفظ شروع ہوتا ہے الف وہ 10واں لفظ ہے۔ یہ بھی کمال نعمت اور تمام نعمت پر دلالت کرتا ہے کہ الکوثر جس میں ساری خیر مضمر ہے، اس کا لفظ یا اس کا حرف جو ہے گنتی کے اعتبار سے وہ 10واں ہے۔ الکوثر الف، الکوثر کے الف وہ 10واں حرف بنتا ہے اگر ہم گنیں حروف۔ یہ مختلف علماء کے جس کو کہتے ہیں خواطر قرآنیہ بولتے ہیں عربی میں، یا تأملات، یعنی اپنے طور پر وہ غور فکر کرتے ہیں تو ان کو کوئی حکمت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی الہامی بات ڈالتے ہیں جس سے یعنی جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی یا واقعات اس سے کوئی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔
تو گویا کہ اس صورت کا اصل مضمون کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا. وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کر آپ کو تسلی دی اور اس کی طرف سے جواب دیا. علماء فرماتے ہیں کہ تسلی دینے کے 4 طریقے ہیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. کوئی غمگین ہو، کسی کو ستایا گیا ہو یا پریشان کیا گیا اور وہ پریشان ہو، تو اس کو تسلی دینے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنائی جائیں کہ بھئی یہ ایک واقعہ جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، ایک شخص نے تمہارے بارے میں کوئی الفاظ بول دیے، برا بلا کہہ دیا، تو اس کی طرف کیا دھیان دینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت ساری نعمتیں دی. بہت سے لوگ ہیں جو تمہارا احترام کر رہے ہیں، تمہاری عزت کر رہے ہیں، تو ان کو یاد کرو. اور دوسری جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا، دیا الکوثر، کوثر عطا کیا، یعنی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو گویا کہ آپ کا دھیان نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اللہ نے، اس سے دل کو تسلی ہوتی ہے. انسان جب دوسری نعمتیں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جو مصیبت اس پر آ رہی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے، اس سے تسلی ہو جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی غم لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں جو اس کو حاصل ہے اس کو یاد کرے. دوسرا یہ ہے کہ ذہن ہٹانے کے لیے عبادتوں میں مشغول ہو جائے. فصلی لربک، بھئی نماز میں مشغول ہو جاؤ. انسان نماز میں پھر اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہاں چیزیں بھول جاتا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، واقعہ کو بھول جاتا ہے. اور تیسرا ہے وانحر. انحر کے معنی، فصلی کے معنی نماز پڑھو، انحر کے معنی ہے قربانی کرو. قربانی کے ذریعے انسان لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ احسان کا معاملہ کرتا ہے. تو انسان لوگوں کے ساتھ احسان کرے، اچھا معاملہ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آوے، تو وہ شخص جو برا بلا کہہ رہا ہے اس کی سکتی ہو جائے گی کہ بھئی اس کی تو لوگ عزت کر رہے ہیں، تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، تو لوگ الٹا اس کی عزت کریں گے تو وہ بیچارہ اس کی تذلیل ہوگی اس میں. تو ونحر کے ذریعے گویا کہ تیسرے طریقے کی طرف متوجہ کیا گیا. لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کی خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ ان کو. ونحر کے معنی ہے اونٹ ذبح کرو. نحر خاص اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. اور چوتھا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے انتقام لے، بدلہ لے، اس سے بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ نے اس پر کوئی مصیبت ڈالی، چلو شاید یہی میرے ساتھ اس نے جو کیا ہے اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ ہے، لیکن یہ آخری درجے میں اللہ نے رکھا کہ انسان کو بدلہ لینا یہ سب سے آخری درجہ ہے. اسی لیے آخری آیت میں ان شانئک ھو الابتر، یعنی یقیناً آپ کو ناراض کرنے والا وہی بے نام و نشان رہے گا. تو انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو عطا کیا، آپ کو دیا کوثر. فصلی، تو لہذا یعنی اس نعمت کی بنا پر، اس کی وجہ سے آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. فصلی لربک وانحر. پھر اخیر میں ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کو ناراض کرنے والا وہی بے نام و نشان رہے گا، وہی ابتر ہے. اس سے پہلے جو صورت ہے سورہ ماعون ہے. سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے 4 بری صفات ذکر کی، اس کے مقابلے میں سورہ کوثر میں 4 اچھی صفات ذکر کی. سورہ ماعون میں کنجوسی اور نماز سے غفلت اور ریا بمعنی دکھلاوا کرنا اعمال کا اور زکوٰۃ منع کرنا، یہ 4 بری صفات انسان میں ہوتی ہے. کنجوسی کرنا، نماز سے غافل رہنا، اعمال میں دکھلاوا کرنا، لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کرنا، اور چوتھی چیز ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ وغیرہ منع کرنا. اس کے مقابلے میں سورہ کوثر میں 4 اچھی صفات اللہ نے ذکر کی. ہر ایک صفت کے مقابلے میں کوئی بات سورہ کوثر میں ہے. کنجوسی کے مقابلے میں وانحر،
قربانی کیجیے، لوگوں کو کھلائیے پلائیے، ان کی خدمت کیجیے۔ نماز سے غفلت تو فصلی، نماز کی طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھیے۔ اور ریا، دکھلاوا، تو اس کے لیے کہا لربک، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ متوجہ کیا اخلاص کی طرف کہ نماز پڑھو تو صرف خالص اپنے رب کے لیے ہو۔ اور آخری بات ہے زکوٰۃ منع کرنا، تو وہ بھی تقریباً اسی میں آ جاتا ہے، وانحر میں۔ یہ امام فخر الرازی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ 4 صفات جو سورہ ماعون میں ہے، اس کے مقابلے میں 4 صفات اللہ تعالیٰ نے، 4 اچھی باتیں سورہ کوثر میں ذکر کی۔ اس سے پہلے سورہ نصر کے سبق میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی بعض نعمتیں گنائی ان کو، کہ بھئی رحلت الشتاء والصیف، کہ قریش سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک شام کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا اور ایک یمن کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ محفوظ اور مامون رکھا۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں ان کو گنائی کہ تم جو تجارتی سفر کرتے ہو شام کی طرف اور یمن کی طرف، تو ہم نے تمہارے راستے کو محفوظ اور مامون رکھا، بلا خوف، بغیر کسی ڈر کہ تم یہ دونوں آسانی سے سفر کر سکتے ہو۔ تو اس کے نتیجے میں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا کیا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، جس نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں تم کو امن عطا کیا۔ لیکن ان لوگوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، اور یہ 4 صفات جو ہے سورہ ماعون اس کے بعد آتی ہے، اس میں اللہ نے بیان کیا کہ ان نعمتوں کا کیا انہوں نے مقابلہ کیا، یعنی کس طرح پیش آئے، نعمتوں کا انہوں نے کیا حق ادا کیا؟ کوئی حق ادا نہیں کیا، بلکہ تکذیب بالدین، اور یتیموں کے ساتھ برا معاملہ کیا، نمازوں سے غفلت کی، اعمال میں دکھلاوا کیا اور حقوق منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اس بات کے لائق نہیں ہو کہ یہ آخری جو رسالت ہے، آخری جو میرا پیغام ہے، اس کو تم اٹھا سکو، لے سکو۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں گا، ان کی امت کو مبعوث کروں گا، اور ان کو یہ اچھی صفات عطا کروں گا تاکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پیغام پہنچانے والے ہوں۔ یعنی یہ ایک جس کو کہتے ہیں ربط بین السور ہے، یعنی صورتوں کے مابین ایک تعلق اور ایک مناسبت ہے۔ سورج شروع ہو رہی انا سے۔ یہ انا جو ہے وہ 2 الفاظ سے بنا ہوا ہے، ان اور نا۔ ان کے معنی ہے یقیناً، کسی بات کو پکی بتانے کے لیے انا عربی میں استعمال کرتے ہیں، انا۔ اور نا کے معنی ہم نے، یقیناً ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج شروع کی اس لفظ سے، یقیناً ہم نے۔ تو انا دلالت کر رہا ہے کہ جو چیز آگے بتائی جا رہی ہے وہ یقیناً واقع ہو چکی ہے، پکی بات ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا، تو یہ بات بالکل پکی ہے، اس لیے کہ انا سے بات شروع ہوئی۔ انا آتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، یقیناً، بے شک، بلا تردد، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نا کا لفظ استعمال کیا، ہم نے۔ حالانکہ ایک بولنے والا بولتا ہے انی، میں نے، لیکن اللہ نے یہاں پر نا استعمال کیا، ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز دی جا رہی ہے بہت بڑی ہے، بڑی عظیم ہے، تو اس کے لیے نا کا ضمیر جس کو بولتے ہیں استعمال کیا کہ ہم نے عطا کیا آپ کو، بہت بڑی چیز ہم عطا کر رہے ہیں۔ تو بڑی چیز کے لیے بڑا لفظ استعمال کیا، انا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ انا سے جو بات شروع ہوتی ہے اس کو جملہ اسمیہ عربی میں بولتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ اور جملہ اسمیہ آتا ہے
ثبوت کے لیے، کوئی چیز ثابت ہو، ہمیشہ باقی رہتی ہو، اس کے لیے جملہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جملہ بھی شروع ہو رہا ہے انا سے، جملہ اسمیہ ہے، یعنی یہ بات آپ کے لیے ثابت ہو چکی، آپ کو دے دیا گیا، یہ عطا ہو چکا، آپ اس میں شک نہ کریں، تردد نہ کریں، یقینی بات ہے. اس کے لیے انا جملہ اسمیہ استعمال کیا. اس کے بعد یوں کہا اعطیناک. نام میں ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی طرف منسوب کیا عطا کو، انا ہم نے عطا کیا، حالانکہ ہر چیز اللہ نے دی ہے. تو صرف کوثر کے لیے کیوں کہا انا؟ ہر چیز اللہ نے دی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. جیسا انسان کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ چیز دی تھی، میرے ہاتھ سے دی تھی، تو گویا کہ اس کی تکریم ہے، اس کا اعزاز ہے جب ہم نے استعمال کیا. تو اعطیناک. اور ایک بات اور ہے انا میں کہ انا کے معنی ہم نے، اور اس کے بعد اعطینا کا لفظ آیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تمہاری نظر دینے والے پر ہونی چاہیے، نہ کہ جو چیز دی جا رہی ہے. انا ہم نے، تو گیا کہ دینے والے کی طرف نظر گئی، اور اس کے بعد پھر کیا چیز دی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہے. اعطیناک، ہم نے دیا، عطیہ دی ہوئی چیز. تو انسان کو ہمیشہ نظر کس پر رکھنی چاہیے؟ اللہ پر جو دے رہا ہے، نہ کہ اس نعمت پر جو دی جا رہی ہے. اس لیے کہ اللہ کے پاس تو بہت ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں. تو تم اللہ پر نظر رکھو گے تو اللہ دیتا رہے گا، لیکن وہی نعمت کو لے کر اسی میں مشغول رہے تو یہ مناسب نہیں. اس لیے انا کہہ کر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ معطی کی طرف متوجہ، دینے والے کی طرف توجہ کرو. اس کے بعد فرمایا اعطیناک. فرماتے ہیں کہ دینے کے لیے قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اعطینا اور آتینا. لیکن آتینا کے مقابلے میں زیادہ اہم لفظ ہے، اس میں زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور مہربانی ظاہر ہوتی. عطا کرنا اور دینا آتینا. اسی لیے جہاں بھی قرآن کریم میں اعطا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر بڑی بڑی نعمتوں کے لیے استعمال کیا. اور عطا میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے. ایسی چیزیں آپ کو عطا کی جس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے دیا، ہم نے اپنی طرف سے، ہمارا کرم اور ہمارا فضل ہے. تو اعطیناک اس کے لیے استعمال کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اعطینا جس چیز کے لیے بولا جائے گا تو اس کو واپس لینے کا پھر تصور نہیں ہوتا. قرآن کریم میں جہاں بھی آتا آیا ہے تو اس کے بعد اس چیز کو واپس لینے کا تذکرہ نہیں ہے. لیکن جہاں آتا آیا ہے، آتا یا یؤتی یا آتینا، آتا کے معنی میں جو دوسرا لفظ ہے، تو وہاں پر کبھی کبھی اس چیز کو واپس لینے کی بھی بات ہے. جیسے یؤتی نہیں، یہ جو ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو کسی کو بادشاہت دیتا ہے اور کسی سے بادشاہت چھینتا ہے. تو تؤتی کے بعد چھیننے کی بھی بات آتی ہے قرآن میں. اسی طرح وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس کو ہم نے ہماری آیات دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ اس سے بالکل خالی ہو گیا، یعنی ان آیات پر اس نے عمل نہیں کیا. اللہ نے جو اس کو حکمت کی باتیں دی، جو علم دیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ بالکل جاہلوں کی طرح اس نے عمل کیا، گویا کہ اس کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی. تو گویا کہ اللہ نے وہ چیز اس سے چھین لی. اور بعض مرتبہ آتینا کے ساتھ مقدار کی کمی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، لیکن عطا کے ساتھ نہیں ہوتا. عطا یعنی بہت زیادہ، بہت بڑی مقدار جس کی کوئی حد نہیں ہو.
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم دیا گیا مگر بہت تھوڑا. تو دیکھا اوتیتم، آتینا کے ساتھ مقدار کی کمی ذکر کی گئی. تو گویا کہ آتا کا جو لفظ ہے وہ آتینا کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہے یہاں پر اس صورت میں، اس سے کہ آتا میں کیا ہے، ایک تو اللہ کا فضل ظاہر ہوتا ہے کہ محض اللہ کے فضل سے یہ چیز آپ کو دی جا رہی ہے، اس میں آپ کی کوشش اور محنت کا کوئی دخل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آتا کے ذریعے جو چیز دی جاتی ہے اس کو واپس لینے کی بات نہیں کی جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہ آتا میں مقدار کی بھی زیادتی بتائی جاتی ہے، تھوڑی چیز نہیں، بہت بڑی چیز، بہت بڑی مقدار میں دی جا رہی ہے جس کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ آگے فصلی لربک جو کہا کہ ہم نے آپ کو یہ دیا تو اب اس کے مقابلے میں آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیے، تو جب ایک چیز کو عمل کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز واپس نہیں لی جائے گی، تم شکر ادا کرو اس کا یہ چیز باقی رہے گی تمہارے پاس، اسی لیے تو کہا کہ تم اس کا شکر ادا کرو. تو یہ ہے اعطا اور آتا استعمال کرنے کا راز، آتا کے مقابلے میں آتا. اس کے بعد فرمایا اعطینا، یہاں پر بھی نا یعنی ہم نے عطا کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اعطا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، یعنی ہم نے عطا کر دیا، آپ کو دے دیا، یعنی یہ چیز ہو چکی ماضی میں، گزشتہ زمانے میں یہ بات ہو چکی. تو کہتے ہیں کہ جہاں ماضی استعمال ہوتا ہے تو وہ تحقق وقوع، یعنی یہ چیز یقیناً آپ کو دے دی، یقیناً یہ چیز اللہ نے آپ کو عطا کر دی. اس کے لیے یوں نہیں کہا کہ سنعطیک، کہ ہم آئندہ آپ کو عطا کریں گے، یوں نہیں کہا، اعطینا یعنی ہم نے دے دیا آپ کو. تو جب گزرے ہوئے زمانے کا لفظ استعمال کیا تو یہ بات تحقق وقوع کے لیے، یعنی یہ چیز ہو چکی، دے دی اللہ تعالیٰ نے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کی بات پہلے کہی اعطینا، پھر اس کے عوض میں کیا ہے وہ مانگا، نماز اور صلاۃ. اعطینا پہلے کہا، اللہ تعالیٰ کی عطیت اور اللہ کی عطا ہمارے تمام اعمال سے پہلے ہے. ایسا نہیں کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے نعمتوں کی شکل میں، ایسا نہیں ہے. تمہارے اعمال سے پہلے اللہ کی انعامات تمہارے اوپر جاری ہو چکے ہیں، اسی لیے اعطا کے بعد پہلے آئی، بعد میں فصل لے رہا، بعد میں نماز وغیرہ تمہارے اعمال. تو اعطینا، اور اس کے بعد کاف خطاب، اعطینا یعنی آپ کو، کاف عربی میں آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سامنے والے کو مخاطب کرنے کے لیے. ہم نے آپ کو دیا، تو کہا کہ یوں نہیں کہا کہ انا اعطیناہ، ہم نے ان کو دیا، نہیں، اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کیا. تو یہاں پر کاف کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے. تو کہہ رہے اللہ کا متوجہ ہونا یہ بھی تسلی کا باعث ہے، یعنی بھلے وہ تم کو کچھ کہہ رہا ہے لیکن میں تو تیری طرف متوجہ ہوں، میری عنایات اور میری عطائیں تمہاری طرف متوجہ ہے، یعنی تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اعطیناک، اور اس میں تخصیص بھی ہے، یعنی دوسرے کو نہیں، آپ کو دیا، خاص آپ کے لیے، خصوصیت. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آپ کے لیے خاص ہے تو انسان بہت خوش ہو جاتا ہے، خاص چیز میرے کو دی گئی، اس سے بھی تسلی ہوتی ہے انسان. اعطیناک. اور یہ بھی بتایا گیا کاف میں کہ جو کچھ ہم کو مل رہا ہے امت کو وہ بھی آپ کے ذریعے مل رہا ہے، اس لیے کہ جو کچھ دیا گیا وہ ان کو دیا، اعطیناک آپ کو دے دیا ہم نے. پھر اب امت کو جو مل رہا ہے وہ حضور کے وسیلے سے ملتا ہے. ہر نعمت جو امتی کو مل رہی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہم ان کے امتی ہیں تو اللہ ہم پر کرم فرما رہا ہے. اسی لیے بعض
روایتوں میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حالانکہ حدیث نہیں ہے، ایک کسی کا قول ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا یعنی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی کہ آپ کو پیدا کیا جائے گا تو میں پورے جہان کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقدر نہیں ہوتا تو ہم پورے جہان کو یعنی زمین و آسمان کو بھی پیدا نہیں کرتے۔ تو گویا کہ زمین و آسمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وجود میں آئے۔ ایک بات اور ذکر کی علماء نے، دیکھو علماء ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں اور اس میں سے معنی نکالتے ہیں۔ ایک تو یہ سرسری طور پر ایک ہی معنی سمجھ لینا اور آگے بڑھ جانا، اور ایک ہے اس لفظ پر ٹھہر کر غور کرنا۔ علماء غور کرتے تو عجیب عجیب اس میں سے باتیں نکالتے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اعطیناک گزشتہ زمانے کی بات کہی، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ آئندہ جو چیزیں ہم عطا کریں گے وہ تو الگ ہیں، ابھی تو اتنا دے دیا ہم کو، آپ کو ابھی تو اتنا سارا دے دیا، اب آئندہ بھی اس سے زیادہ ہم آپ کو دیں گے۔ اگر کسی کو ہم یوں کہہ دیں کہ آپ کل آنا میں تم کو کوئی چیز دوں گا، تو وہ تو کل پتہ نہیں کتنی ملے گی، لیکن اگر کہتے ہیں ابھی اتنا لے لو اور انشاءاللہ کل، تو انسان خوش ہوتا ہے کہ چلو اور ملے گا۔ تو گویا کہ ماضی استعمال کر کر اعطیناک ہم نے آپ کو دے دیا، اس بات کی طرف متوجہ کیا، یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آئندہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ لامحدود نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔ یہ سارے معنی اعطیناک سے نکلے۔ اس کے بعد آ رہا ہے الکوثر۔ الکوثر کیا چیز ہے؟ تو فرماتے ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے، کوثر سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے 16 معنی ذکر کیے ہیں کوثر کے، کہ وہ کوثر سے یہ مراد ہے، کوثر سے یہ مراد ہے، کوثر سے یہ مراد ہے۔ اس میں سے انہوں نے تقریباً 3 معانی کو راجح قرار دیا کہ 3 معنی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہیں۔ پہلا معنی تو کوثر سے مراد نہر کوثر، ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، جنت میں وہ نہر بہتی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ حوض کوثر، جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا اور اس میں سے امتی پئیں گے۔ اور تیسرا معنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوثر سے مراد ہر قسم کی خیر، جو بھی خیر آپ کو دی گئی وہ کوثر میں آ جاتی ہے۔ اور پھر باقی جو باتیں علماء نے ذکر کی، بعض لوگوں نے کہا کہ نبوت، کوثر سے مراد نبوت، بعض لوگوں نے کہا کہ شفاعت، بعض لوگوں نے کہا کہ امت کی کثرت، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، بعض لوگوں نے کہا کہ ذکر خیر باقی رہے گا۔ اس طرح الگ الگ معنی علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم الخیر الکثیر کا معنی لے لیں گے، خیر کثیر، تو ساری یہ چیزیں اس میں داخل ہو جائے گی۔ نہر کوثر بھی داخل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بھی خیر ہے، حوض بھی داخل ہو جائے گا، نبوت بھی داخل ہو گئی، شفاعت بھی داخل ہو گئی، امت کی کثرت بھی داخل ہو گئی، مقام محمود بھی داخل ہو گیا، ذکر خیر بھی داخل ہو گیا، کثرت اولاد بھی داخل ہو گئی، ساری خیر اس میں اس معنی لینے میں داخل ہو گئی۔ اگر کوثر کا معنی ہم یوں لیں کہ مراد کثرت خیر، اور یہی اکثر مفسرین نے اس کو راجح قرار دیا، اس لیے کہ سورت کے الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ انا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا آپ کو۔ اتنے سارے جو الفاظ آ رہے ہیں، اس کا معنی ہے کہ بہت بڑی چیز دی جا رہی ہے، ایک چیز نہیں ہے بلکہ ساری خیر۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ الکوثر کا لفظ حروف اگر ہم گنیں، انا 3 الفاظ ہیں، الف نون الف، اعطیناک تقریباً کتنے ہیں؟ 6 الفاظ ہوں گے، الف عین طا یا نون کاف، 6 ہیں، تو 3 اور 6 9۔ اور الکوثر کا لفظ جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورت میں، وہ 10واں حرف ہے۔ یہ بھی کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ عرب
10 کا لفظ کثرت کے لیے بولتے ہیں، کہتے ہیں 10 مرتبہ میں نے تیرے کو سمجھایا، یعنی بہت زیادہ سمجھایا. اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں 10 یعنی بہت زیادہ. عرب بھی اسی طرح بولتے ہیں، کسی چیز کی کثرت بتانے کے لیے بولتے ہیں 10. 10 مرتبہ تم کو کہا، 10 چیزیں تم کو دی، 10 بار یہ کام کرو. تو یہ کثرت کے بیان کرنے کے لیے. تو یہاں پر گویا کہ کثرت خیر پر دلالت کرنے والی پہلی چیز کیا ہے کہ الکوثر کے الف جو ہے وہ 10واں حرف ہے، کثرت شروع ہو رہی ہے یہاں سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الکوثر کو ال سے بولا. عربی میں ال آتا ہے استغراق کے لیے. استغراق کے معنی ہے کسی چیز کا مکمل طور پر ہونا. یوں نہیں کہا انا اعطیناک کوثر، یوں کہا انا اعطیناک الکوثر. ال جو آتا ہے نا لفظ کے پہلے، وہ کسی چیز کے پورے طور پر اور پوری مقدار میں دینے کے لیے بولا جاتا ہے، کمال اور تمام پر دلالت کرتا ہے. اس کو استغراق بولتے ہیں. استغراق یعنی بہت زیادہ. اور کہا کوثر، یوں نہیں کہا کثیر. کثیر مقدار کی زیادتی کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کوثر فعال کے وزن پر یہ بہت زیادہ کوئی چیز کی کثرت کو بیان کرتا ہے. جو بھی لفظ فعال کے وزن پر عربی میں آتا ہے اس میں مقدار کی کثرت ہوتی ہے. تو 10واں حرف ال کا استعمال کیا، کوثر کا لفظ فعال کے وزن پر لائے. 3 باتیں ہو گئی جو کثرت پر دلالت کر رہی ہے. اور ایک بات اور ہے کہ کیا چیز کی کثرت ہے وہ ذکر نہیں کیا، جس کو کہتے ہیں موصوف. موصوف کو محذوف کر دیا، صرف صفت بیان کی. یوں نہیں کہا کہ مال کثیر، بہت زیادہ مال دیا، یا اولاد کثیر، کثرت اولاد عطا کی، یا کثرت امت. موصوف ذکر نہیں کیا. کون سی چیز کی کثرت اس کو حذف کر دیا، ذکر نہیں کیا، تاکہ ہر چیز اس میں داخل ہو سکے. ہر چیز کی کثرت. حذف موصوف تعمیم پر دلالت کرتا ہے. تعمیم کے معنی ہے عموم، بالعموم، یعنی ہر چیز کا دینا. تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر الکوثر سے مراد ہر چیز کی، یعنی ہر خیر کی کثرت. ہر خیر کی کثرت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ یہ صورت مجھ پر نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ اتعلمون ما الکوثر، اتدرون ما الکوثر، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کوثر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو نہر، وہ ایک نہر ہے، وعدنیہ ربی، جس کا وعدہ کیا گیا ہے مجھے، یا میرے رب نے مجھ سے عطا کرنے کا اس کا وعدہ کیا ہے. فیہ خیر کثیر، اس میں بہت ساری خیر ہے. اور اس کے برتن جو ہوں گے جس سے لوگ پئیں گے ان کی تعداد کعدد النجوم، ستاروں کی تعداد کے برابر، یعنی بہت زیادہ برتن ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ برتن کثرت امت پر دلالت کرتا ہے. جب پینے والے جب کٹورے زیادہ ہیں، گلاس زیادہ ہیں، اس کا معنی پینے والے زیادہ ہیں، یعنی امت کی کثرت. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ کوثر سے مراد ہر قسم کی خیر کی کثرت، تو ان کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے پوچھا کہ لیکن بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد نہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی ایک مثال بیان کرنے کے لیے ذکر کیا کہ مجھے جو خیر دیا گیا اس کی ایک مثال میں تم کو بتاتا ہوں، وہ ہے نہر کوثر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ کیوں نہر کوثر کی مثال دی؟ یہ بتانے کے لیے کہ میری اتباع کرنے سے تم کو ملے گا. اس لیے کہ نہر کوثر سے وہی پیے گا جو آپ کی اتباع کرتا ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو میرے حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، دھکے دے کر ان کو دور کر دیا جائے گا. تو میں کہوں گا امتی امتی، یہ تو میری امتی ہیں.
تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں آپ کے بعد، یعنی یہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تھے، اگرچہ آپ کی امت میں ہے لیکن آپ کے صحیح اتباع کرنے والے نہیں تھے، تو ان کو اس حوض سے پلایا نہیں جائے گا۔ تو گویا کہ آپ نے کوثر ذکر کر کے اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دیکھو یاد رکھنا، میری پیروی کرنا، میرا اتباع کرنا تو تم کو نہر کوثر سے پانی عطا ہوگا۔ یہ ہے چند باتیں کوثر کے بارے میں۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔